ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً مرحباً. میں اپنے سب اسٹوڈنٹس کو اور سب سسٹرز کو ویلکم کرتی ہوں آج کی گیدرنگ میں. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ایکسائٹیڈ ہیں رمضان پروگرام شروع کرنے کے لیے؟ بہت. الحمدللہ. اور آپ دیکھیں وہی بات ہے کہ ایک کام کے لیے ہم جتنا جلدی اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کام سے اتنا زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. چلیے آپ سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے اور اس مجلس سے ہم بہت ساری اچھی اچھی باتیں سمیٹیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہماری زندگیوں کا بہترین رمضان بنائے. آمین. چلیے دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. آمین. کوئک سا اسکیجول دیکھ لیتے ہیں آج کا تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ استاذہ کا جو لائیو سیشنز ہیں امثال القرآن کے وہ منڈے سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ یہ جو 2 دن ہیں سیٹرڈے اور سنڈے اس میں ہم آپ کو رمضان کی اہمیت، فضیلت اور کچھ آپ سے پلاننگ کے حوالے سے ٹپس شیئر کر لیں تاکہ مزید ہم آلریڈی ماشاءاللہ پلاننگ تو کر چکے ہوں گے لیکن کچھ چیزیں اور اس میں ایڈ کر لیں. تو آج اور کل ہم انشاءاللہ رمضان پلاننگ کی ٹپس شیئر کریں گے آپ کے ساتھ اور پھر 3 o'clock ہمارا دورہ قرآن کا پروگرام سٹارٹ ہوگا. انشاءاللہ آج ہم جز 1 کریں گے، پھر اس کے بعد پارٹ 1 کا ریویو ہوگا، اس کے بعد پھر پارٹ 2 سنیں گے اور پھر پارٹ 2 کا ریویو ہوگا. تو یہ ہمارا آج کا بریف سا اسکیجول ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آج ہم کچھ رمضان کے بارے میں باتیں آپ سب سے شیئر کریں گے اور آپ بھی ساتھ ساتھ ضرور پارٹیسپیٹ کریں. میں آپ سے چھوٹے چھوٹے سوال بھی ساتھ پوچھوں گی تاکہ آپ لوگ بھی اپنے آپ کو مینٹلی اس چیز کے لیے پریپیئر بھی کریں اور تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچنا بھی شروع کریں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. may there be much برکہ in your رمضان. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے اس رمضان کے مہینے میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب ایمان اور تقوی اور مثلاً ہائیسٹ لیول کے ساتھ اس مہینے کو سٹارٹ کریں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر تک ہمیں وہ جو انتھوزیازم ہے اور وہ جو جذبہ ہے اس کو مینٹین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ 2020 کے رمضان سے آپ سب نے کیا سیکھا، یا پورا جو 2020 کا ایئر تھا فرام مارچ ٹل مارچ، اب دیکھیں پورا 1 سال ہو گیا اور ایک جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب پہ ٹیسٹ تھا کووڈ کی شکل میں. تو یہ سارا ایکسپیرینس آپ نے گزارا اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کا بھی موقع ملا. بالکل. اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں چینج بھی ہوئیں. توکل، صبر، غور و فکر. ایگزیکٹلی. اور آپ دیکھیں کہ خاص طور پر اس پورے سال میں ہم نے یہ ساری باتیں سیکھی نا کہ ایمان جو ہے نا انسان کے لیے ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے. یہی بات ہے نا. صبر ہمارے لیے مشکل سے مشکل وقت کو ریوارڈنگ بنا دیتا ہے. شکر گزاری، یعنی آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہم سٹرگل کرتے تھے کہ فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے، جابس کی وجہ سے اور چیزوں کی وجہ سے، تو فیملی کتنی کلوز ہوگی. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب نیت خالص ہوتی ہے تو واقعی انسان کو غور و فکر کا موقع ملتا ہے. پھر اسی طرح علم انسان کو کتنا ہیلپ کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ہمیں بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس نے جوائن کیا ہمارے کورس، ہمارے مختلف کورسز میں، جو بہت سالوں سے کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح وہ قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں. ون آف دا بیسٹ رمضان تھا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ پازیٹیوٹی انوائرمنٹ میں ہو، گھر میں ہو، ہیلپ کرتی ہے، اور نیگیٹیوٹی چاہے گھر میں ہے چاہے باہر ہے تکلیف کا باعث بنتی ہے. پھر جو لوگ بہت مٹیریلسٹک ہوتے ہیں آپ دیکھیں انہوں نے کیا حاصل کیا اس وقت میں سوائے ایگزائٹی کے.
لیکن جو لوگ بامقصد تھے اور انہیں پتا تھا کہ اس دنیا میں ہر چیز ٹیمپرری ہے اور اصل ہمارا فوکس تو آخرت ہے، تو ان کے لیے یہ وقت آسان تھا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کمپٹیشن ہمارا الحمدللہ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ نیکیوں میں بڑھے اور بڑا ہوگا. پھر ہم نے اپنی ہیلتھ کے بارے میں بھی سوچنا شروع کیا. ایسی بات ہے نا، آپ دیکھیں پہلے ہم امیونٹی شاید ہم نے کبھی اس کی فکر ہی نہیں کی تھی، نہ سوچا تھا اس کے بارے میں کہ امیونٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. ہم نے اپنی ڈائٹ میں چیزیں چینج کی اور وہ چیزیں جو کہ ہماری امیونٹی کو جیسے آپ کہتے ہیں کہ ویک کرتی ہیں، ان کو ہم نے اپنی ڈائٹ سے نکالا، ان چیزوں کو ایڈ کیا جس سے ہم اپنا سسٹم اور بوسٹ کر سکیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے یہ بھی نوٹس کیا کہ اگر ہماری فیملی میں کوئی بیمار تھا، تکلیف میں تھا، تو کس چیز نے ہیلپ کیا؟ پازیٹیو باتوں نے اور لو اینڈ کیئر نے. یعنی ایسا بھی کچھ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا کہ مختلف لوگ بیماری میں ان کے پاس آتے تھے، بات کرتے تھے، اور کچھ لوگ صرف نیگیٹو باتیں کرتے تھے، اس سے تکلیف اور بڑھتی تھی، اور کچھ سے پازیٹیو باتیں کرتے تھے. بالکل ایگزیکٹلی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ چیریٹی، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، ہم نے اس حدیث پر بھی بہت زیادہ عمل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. تو الحمدللہ فیملی کے ساتھ تعلق ہو، ہمارے گولز ہوں، یعنی ایک جیسے آپ کہتے ہیں کہ بہت فاسٹ پیس ہماری لائف جا رہی تھی، تو ایک اچھا بریک ہمیں ملا اس کی وجہ سے، کیونکہ ایک ایمان والے کے لیے ہر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سچویشن لائف کی ہوتی ہے نا، اس میں اس کے لیے لرننگ ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے لیے رمضان گول بنائے کوئی 2021 کے لیے؟ کچھ پلاننگ کی، کچھ ذہن بنایا آپ نے؟ ویری گڈ. ٹو ڈو لسٹ ریڈی ہے سب کی؟ اس میں مزید کچھ چیزیں انشاءاللہ ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیے کہ آپ کسی بھی چیز کو اگر سوچتے ہیں نا، کسی چیز کا خواب دیکھتے ہیں یا کسی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے کرنا ہے، تو جب تک آپ اس کو لکھیں گے نہیں ڈیٹ کے ساتھ تو بس خواب ہی رہے گا. مثلا آپ چاہتے ہیں آپ کا رمضان بہت اچھا گزرے، میں نے بہت اچھی عبادت کرنی ہے، میں نے بہت ساری قرآن کی تلاوت کرنی ہے، میں نے بہت دعائیں مانگنی ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. آپ اپنے دماغ میں ایک لمبی سی لسٹ بنا لیں، لیکن اگر آپ نے اس کو لکھا نہیں تو وہ سارا پھر خواب ہی رہ جائے گا. تو a dream written down with a date becomes a goal. تو گول کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈاکیومنٹنگ our dreams. جو بھی آپ کی ڈریم ہے نا، اور جو بھی آپ کا خواب ہے، اور جو کہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ اس رمضان کو ایسے گزارنا چاہتے ہیں، آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں، آپ اس کو لکھیں. پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ ایک گول کو بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں سٹیپس میں، آپ نے گول لکھ لیا، مثلا کوئی ایک گول بتائیں رمضان کا، اپنا کوئی ایک گول بتائیں. مثلا روزہ رکھنا ہے یا قرآن کی تلاوت ہے، نیکی کے کام ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا دیدار ہے، قرآن مکمل کرنا ہے، نماز وقت پہ پڑھنی، ٹھیک، نفل، صدقہ، ایکسیلنٹ، بہت زبردست. اب کیا ہے کہ گول تو آپ سب کے پاس آ گیا. اب آپ کیا کریں کہ اب آپ اس کو سٹیپس میں ڈیوائیڈ کریں گے کہ ہمیں اس کو حاصل کیسے کرنا ہے. تو جب آپ اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ مجھے وقت پہ نماز پڑھنی ہے، تو اب ظاہر ہے آپ ایک ہی وقت میں تو ساری نمازیں نہیں پڑھ سکتے نا. آپ کو اس کو ڈیوائیڈ کرنا ان سٹیپس، جیسے فجر کی نماز مجھے کس وقت پڑھنی ہے، ظہر کی کس وقت، عصر، مغرب، عشاء، تو یہ آپ نے بریک ڈاؤن کرنا اس کو سٹیپس میں. تو جب آپ کسی بھی ٹاسک کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ آپ کا پلان بن جاتا ہے. سمجھ گئے؟ ایک آپ کا گول ہے، پھر آپ نے اس کو سٹیپس میں ڈیوائیڈ کیا، اب آپ کا وہ پلان بن گیا، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ ایک پلان پہ عمل بھی کر لیتے ہیں، یعنی آپ نے لکھ بھی لیا ماشاءاللہ، اس کو سٹیپس میں بھی ڈیوائیڈ کر لیا، اب کیا ہے کہ جب آپ اس پہ عمل بھی کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کا خواب جو تھا وہ سچا ہو گیا. کیونکہ بعض دفعہ ہم اتنے
بڑی بڑی پلاننگز کر لیتے ہیں اتنا کچھ لکھ لیتے ہیں اور کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتے. تو لہٰذا اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ہمیں ان چیزوں کو عمل میں بھی لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کیا آپ نے تھوڑا سا اس بات پہ غور و فکر کیا کہ آپ کا پچھلا رمضان کیسا گزرا تھا اور کیا اس میں آپ نے اچھا کیا, کہاں پر غلطی آپ نے کی؟ کیا آپ کے جو گولز تھے کہ بہت بڑے گولز تو نہیں تھے, بہت زیادہ گولز تو نہیں بنا لیے تھے, یا آپ نے اسپیسیفک گولز نہیں بنائے تھے؟ جیسے آپ دیکھیں مثلاً اگر میں کہوں وقت پر نماز پڑھنا, تو یہ بہت اسپیسیفک نہیں ہے نا, مجھے اس کے ساتھ ٹائم بھی لکھنا ہے. جیسے مثلاً اگر فجر کا وقت 5:30 ہے تو مجھے لکھنا ہے کہ 5:35 پہ مجھے فجر کی نماز پڑھنی. آپ نے اپنے گول کو اسپیسیفائی کر دیا. اور اسی طرح کیا ایسا تو نہیں کہ آپ نے سوچا تھا اور لکھا نہیں؟ یس, آپ نے پلان نہیں کیا. ویری گڈ. آپ دیکھیں یہ بہت اچھا, فرسٹ ٹائم تھا, ڈفرینٹ تھا, نفس کے بہت وار ہوئے, بس ٹھیک ہے, یہ سب سے اچھی بات ہے. کیونکہ جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ ہماری پلاننگ میں غلطی کہاں تھی, تو اس سے پھر ہم بہتر طریقے سے اگلے کام کو پلان کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اپنی غلطیاں نہیں پتہ چلیں تو امپروومنٹ نہیں آئے گی. تو لہٰذا یہ ضرور کریں, اگر نہیں بھی کیا نا تو ابھی یہ آج اور کل کا دن لیں اور تھوڑا سا دیکھیں کہ رمضان 2020 کیسا تھا, کیا اچھا ہوا. جو اچھا ہوا نا اس کو پالش کرنا اور مینٹین کرنا ہے. اور جو جیسے آپ کو لگا کہ یہ غلط ہوا, یہ صحیح نہیں ہوا, وقت ضائع ہوا, یا مثلاً کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ایڈ ہوگی جو نہیں ہونی چاہیے تھیں, تو آپ پھر سوچیں کہ اچھا اس سال میں نے ان ساری چیزوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. Did plan lot of things but did not write them down. ہاں لکھنا بہت ضروری ہے, لکھیں ضرور. ٹھیک ہے. ایک بہت اچھا میں نے کسی کا کال پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تمہیں زندگی دے اور تم اگلا رمضان دیکھو تو نیت کر لو کہ مجھے اس رمضان کو خوبصورت انداز میں گزارنا ہے, اور جو غلطیاں اور کمی کوتاہی پچھلے رمضان میں ہوئی اس کو دہرانا نہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی بھی ہم سب میں سے کسی کو بھی نہیں پتا, یعنی اگرچہ 4-5 دن ہی رہ گئے رمضان میں, لیکن ہم میں سے کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ہم باقی ہی رمضان کا مہینہ دیکھیں گے اور اس میں روزے بھی رکھیں گے. یہ صرف اللہ کی توفیق اور اس کا فضل اور اس کی رحمت ہوگی اگر ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. تو اب آپ دیکھیں چلیں اب ہم اپنے اس رمضان کو اپنے پچھلے رمضان سے بہتر بناتے ہیں, اور خاص طور پر اس رمضان میں ہم نے اللہ کانشیس ہو کر اپنے رمضان کو گزارنا ہے. یہ بتائیں کہ اللہ کانشیس کے لیے کون سا لفظ عربی میں آتا ہے؟ میں نے کہا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو تاکہ آپ ساتھ ان ورڈز کو وکیبلری اپنی بلڈ کریں رمضان کی. تقویٰ, ویری گڈ. اور تقویٰ کیا ہے؟ کہ کانشیس ہو کے سارے کام کرنا. آپ دیکھیں ایک جو متقی انسان ہوتا ہے نا اور ایک جو عام انسان ہوتا ہے, ان دونوں میں فرق جو ہے نا شعور کا ہوتا ہے, ریکگنیشن کا ہوتا ہے. ایک تقویٰ والا انسان اپنے ہر عمل کے بارے میں کیئرفل ہوتا ہے, چاہے وہ اس کی باتیں ہوں, چاہے اس کے اعمال ہوں, چاہے معاملات ہوں, اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, کھانا پینا, ایوری تھنگ. یعنی وہ کبھی بھولتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو. متقی ایسا ہوتا ہے, ہر وقت اس سے نا اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں رہتی ہے. تو آپ سوچیں اگر ہر وقت ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہو تو کیا ہم کبھی حرام اور غلط کام کر سکتے ہیں؟ پھر آپ دیکھیں کہ رمضان جو ہے نا ایکچولی اٹس اے منتھ آف چینج. یہ بہت ہی پیاری بات ہے رمضان کی, اور اللہ کی ایک رحمت بھی ہوتی ہم سب پہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سال میں ایک مہینہ دیتے ہیں کہ جو کمی کوتاہی کی, جو باتیں اچھی بھول گئے ہو, اب فریش اپ کر لو ان کو, اور پھر اپنے عمل اخلاق کردار کو اور بہتر کر لو. اور رمضان کا جب مہینہ آتا ہے نا تو نہ صرف یہ کہ ہماری زندگیوں میں ایک آپ کو ہوتا ہے ہلچل سی مچتی ہے, ایک ایکسائٹمنٹ. ماشاءاللہ آج آپ سب کا یہاں پر ہونا کس بات کا ثبوت ہے کہ آپ سب ایکسائٹیڈ ہیں نا, آپ سب خوش ہیں, رمضان آ رہا ہے الحمدللہ.
تو یہ نا ایک اوور آل چینج آتی ہے، یونیورسل لیول پر بھی چینج ہوتی ہے، اور ہمارے اندر بھی ایک جیسے چینج اور ایک انتھوزیازم ہمیں فیل ہوتا ہے. تو یونیورسل لیول پہ کیا چینجز ہوتی ہیں جب رمضان شروع ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جیسے ہی رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور پھر دروازوں کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے کسی ایک دروازے کو فوکس نہیں کرنا. جنت کے بہت سارے دروازے ہیں. نمازیوں کے لیے ایک دروازہ ہے، روزے داروں کے لیے دروازہ ہے، صدقہ والوں کے لیے دروازہ ہے، پھر آپ دیکھیں کہ نیک کاموں کے لیے دروازہ ہے. تو ہمیں ہر دروازے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ میرا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یعنی قیامت کے دن تمہیں ہر دروازے سے پکارا جائے گا. تو ہمیں بھی ایم کرنا ہے ساری نیکیوں کو خوبصورت بنانا ہے تاکہ ہمیں بھی ہر دروازے سے قیامت کے دن پکارا جائے انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ اس کے اور آگ کے درمیان ایسی خندق بنا دیتا ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ. ایک روزہ سوچیں. خندق کا پتہ ہے مطلب آپ کو؟ ڈچ جو ہوتی ہے نا، یعنی اتنا بڑا فاصلہ آ جاتا ہے روزے دار کے بیچ میں اور جہنم کے بیچ میں. تو اب یہ کہ ہر روزے کو یہ سوچ کے رکھیں کہ ہر روزہ میرا چاہے وہ نفل ہے فرض ہے آپ کے لیے کیسے ہے کہ آپ جہنم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں الحمدللہ. پھر آپ دیکھیں کہ شیاطین جو ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں. اب شیاطین کیوں جکڑے جاتے ہیں؟ تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپرچونٹیز ملیں اور ہم اپنے نفس کو ٹرین کر سکیں ٹورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اپنی کنیکشن کو بلڈ کر سکیں. پھر آپ دیکھیں کہ بے شمار فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یعنی اتنے فرشتے. اور آپ دیکھیں کہ لیلۃ القدر کا اگر آپ نے جو سورہ قدر کا ترجمہ اگر آپ نے پڑھا ہو تو کیا ہے، یعنی ہزاروں لاکھوں کے حساب سے فرشتے نازل ہوتے ہیں لیلۃ القدر میں. اور رمضان اسی لیے اس کو رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک بہت پیاری حدیث ہے جس میں ان تینوں باتوں کی دلیل ہمیں ملتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عزیمت اور تاکید بغیر واجب کیے قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے. یعنی ایک تو کہتے تھے عزم کر لو، نیت کر لو، اور دوسرا کیا کہ ایمفسائز بھی کرتے تھے کہ رمضان کی راتوں میں قیام کرو. اور فرماتے تھے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کیا ہے کہ قیام رمضان ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ جو تھا جب سے جیسے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہسٹوریکل چینجز بھی ہوئی رمضان کے مہینے میں نا. اور ہمارے لیے خاص طور پہ کیا کیا مسلمانوں کے لیے کیا چینجز تھیں جو بہت ہی بہت کچھ لرننگ ہے ہمارے لیے. ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے سبق کیا ہے اس چینج میں، کیونکہ ہم بھی رمضان کے مہینے کو شروع کر رہے ہیں اور ہم بھی اللہ سے نیت اور ارادہ کر رہے ہیں، اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس طرح کی پازیٹیو چینجز لانے میں ہماری بھی یا اللہ مدد فرما کہ ہم بھی ویسے ہوں جیسے ایک ہسٹری میں چینج آئی تھی. سب سے پہلے آپ دیکھیں بیٹل آف بدر رمضان 17 کو ہوئی تھی. اور بیٹل آف بدر کیا تھی اصل میں؟ ایمان والوں کی کامیابی. اور جو لوگ اسباب کے بجائے اللہ کی ذات پہ توکل و بھروسہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں ہمارے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ اگرچہ ایک بیماری ہے، ایک تکلیف ہے، ایک وبا ہے، لیکن
جب انسان اللہ تعالیٰ پہ توکل اور بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی آتی. تو جو جنگ بدر تھی، غزوہ بدر، وہ اسی بات کا ثبوت تھی کہ اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے. یس ایگزیکٹلی، یعنی سچ اور باطل بالکل الگ ہو گیا، حق اور باطل بالکل سیپریٹ کلیئر ہو گیا تھا. تو ایمان والے اگر مشکل میں ہوں تو پریشان نہ ہوں. اگر ان کی نیتیں اللہ کے لیے خالص ہیں تو انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی. پھر آپ دیکھیں فتح مکہ 20 رمضان کو ہوئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ ایک امپاسبل سی چیز تھی اس وقت کے، اس دور کے لوگوں کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ کتنا پیسفلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور ایک پیسفل طریقے سے مسلمانوں نے اس سٹی کو ٹیک اوور کر لی. تو یہاں پہ پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان کے اندر ایمان ہے، اللہ کے لیے نیت خالص ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کام ہے اس کا، تو دنیا میں ایک دن وہ کامیابیاں حاصل کرتا ہے جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. پھر آپ دیکھیں ایک اور اللہ کی رحمت رمضان کے مہینے میں کیا ہوئی تھی کہ قرآن واز ریویلڈ، قرآن مجید نازل کیا گیا. پھر ایک اور جو بہت مجھے زبردست بات لگی رمضان کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ طائف کے لوگ جو ہیں رمضان کے مہینے میں بدلے تھے 20 سال کے بعد. آپ سب کو طائف کا واقعہ یاد ہے؟ اب کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے، لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ انہوں نے کیا سلوک کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ان کو تکلیف دی، ان کو زخمی کیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور پھر واپس آ گئے. 20 سال کے بعد طائف کے لوگ رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے اور پھر ان کے دل بدل چکے تھے. تو آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا وہ ایک بڑا سمبولک بھی ہے اس طرح سے. کس طرح سے کہ جو چیزیں بعض دفعہ امپاسبل لگتی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز پاسبل ہے. بعض ہم سوچتے ہیں نا یہ تو اتنا سخت دل ہے انسان اور یہ کیسے بدل سکتا ہے اور اس کو بھی اثر نہیں ہوگا، اس کو بھی نہیں اثر ہوگا. نہیں، کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ آپ دیکھیں یہ سارے ایونٹس کیا بتاتے ہیں کہ مارکنگ ہسٹری ہے ہماری کہ کیسے امپاسبل چیزیں پاسبل ہوگی. کہیں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے دل بدل گئے، کہیں ہم دیکھتے ہیں مسلمان کوئی بھی مٹیریل قسم کی ہیلپ نہ ہونے کے باوجود کامیاب ہو گئے. کہیں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکہ ان کے لیے فتح کرنا آسان کر دیا. تو جس رب کے لیے یہ سب کچھ آسان ہے اس رب کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ بس ہمیں ایک سٹیپ آگے لے کر جانا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. تو لہٰذا رمضان از دا منتھ آف چینج. اور پھر آپ دیکھیں کہ چینج کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ یہیں سے. آج ہی سے ارادہ کر لیں کہ مجھے اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانا ہے، ایک بہتر مسلمان بنانا ہے اور ایک بہتر ایمان والا بنانا ہے انشاءاللہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسی ہماری کوشش ہے نا ویسا ہی اجر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں. اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں. اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں. اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آ جاتا ہوں. آپ دیکھیں کہ کمی تو ہمارے اندر ہے نا. ہمارے رب کی رحمت اور فضل تو کتنا وسیع ہے. ہم کوشش تو کریں اس کی طرف جانے کی، کوشش تو کریں اپنی اصلاح کرنے کی اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی.
بعض دفعہ نا ہم ساری دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ چینج بگنز ود می، مجھے سب سے پہلے اپنے آپ سے سٹارٹ کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں کبھی مایوس نہ ہو، چاہے جتنے مرضی گناہ کیے ہیں، غلطیاں کی ہیں، مایوس نہیں ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تم پر مہربان ہوگا. کیا اتنے زیادہ گناہ ہو سکتے ہیں ہمارے؟ نہیں، اتنے زیادہ نہیں ہو سکتے. لیکن یہ بات کیوں کی گئی کہ شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے کہ تم تو گناہ گار ہو اور تم ایسی تم ویسی اور تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، اور ایسی ہمارے اندر نیگیٹیوٹی ڈالتا ہے تاکہ ہم اللہ سے دور ہوتے جائیں. تو گناہ گار سے گناہ گار انسان بھی اگر اپنی اصلاح کرنا چاہے تو اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے، بس ایک قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا انشاءاللہ اب ہمارا فوکس کیا ہوگا کہ ایک مہینے میں ہم نے اپنا میک اوور کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا آج کل یہ ٹرم کتنی یوز ہوتی ہے کہ میک اوور ہو گیا جی، یا بالوں کو ایسے کر لیں تو بالوں کا میک اوور ہو گیا. تو کبھی میک اپ کا میک اوور ہے اور کبھی ڈریسنگ کا میک اوور ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ اپنے دل کا میک اوور کرنا ہے، کیونکہ اصل میں تو ساری چیزیں وہیں پہ ہیں. دل ٹھیک ہو گیا تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، بالکل دل اور روح. اور آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ہمیں یہ بھی آنر دیا کہ ہمارا عہدہ بھی بڑھ جاتا ہے، ہمارا سٹیٹس بڑھ جاتا ہے. کیسے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے. ہمارا لیول اپ ہو جاتا ہے جب ہم ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتے ہیں، اور سارے گناہ معاف. امیجن کریں اللہ کی رحمت اور اس کی ہم پر، آپ دیکھیں کتنی عنایت اور کرم ہے اس رب کا کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور پھر اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اپنی نیت کو خالص کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور سب کچھ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. بالکل. تو ریڈی ہے سب پھر اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے؟ اللہ مبارک. اور آپ دیکھیں کہ رمضان میں ہمارا گول کیا ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. اور رمضان گولز الحمدللہ آپ سب کے بھی ہوں گے، اب اس میں آپ نے کچھ گولز ایڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی چیز آپ نے کیا کرنی ہے، اب یو ہیو ٹو رائٹ them ڈاؤن. لکھنا ہے ان کو. ٹھیک ہے، لکھیں اپنے پاس اور بار بار دیکھیں، اپڈیٹ کرتے رہیں. پہلے چھوٹے گولز بنائیں، یعنی اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اچھا یہ میں نے 4 گولز بنائے، الحمدللہ I was able to meet them. اور پھر آپ نیکسٹ کل کا جو ہمارا سیشن ہے نا اس میں آپ کو پورے پلانرز بھی بتاؤں گی، یعنی پورے ڈے کا میں آپ کے ساتھ ایک پلانر شیئر کروں گی کہ صبح سے لے کے رات تک ٹائم وائز کیا کیا چیزیں آپ کر سکتے ہیں، جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا. پھر آپ اپنی جیسی بھی آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں نا اور روٹین ہے اس کے مطابق آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیں. ٹھیک ہے، آپ سب ہمارے ٹیلی گرام چینل میں ہیں، انشاءاللہ ہم اس میں آپ سے اس پلانر کے PDF بھی شیئر کر لیں گے تاکہ آپ مزید اس میں بہتری لا سکیں اپنے مطابق. اب آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ کیسا ہے، یہ ساری باتیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں کہ شہر رمضان مبارک مہینہ ہے، بے پناہ خیر لانے والا مہینہ ہے، نیکیوں کی طرف دعوت دینے والا ہے، نیکی کے مواقع جمع ہو جاتے ہیں اس میں، گناہوں کے کفارے کا مہینہ ہے، آسمان کے دروازے کھلنے کا مہینہ ہے، جنت کے دروازے کھلنے کا مہینہ ہے، شیاطین کے جکڑے جانے کا مہینہ ہے، اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. تو اتنی ساری خیر و برکتیں ہیں اس ایک مہینے میں، اور پھر ہمیں اس سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا. تو ہم کوشش کریں گے 200%. ٹھیک ہے، 100 نہیں 200 انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں سب سے پہلی چیز پلاننگ سے پہلے کیا ہے، اعمال میں اخلاص ہونا چاہیے. بعض اسلاف سے منقول ہے، وہ فرماتے تھے کہ میرا دل یوں چاہتا ہے کہ مجھے اور کوئی مصروفیت نہ ہو
تو میں لوگوں کو صرف نیت کی تعلیم دینا شروع کر دوں، کیونکہ بہت سے لوگ اس کی حقیقت نہ جاننے کی وجہ سے اپنے بڑے بڑے اعمال ضائع کر دیتے ہیں۔ یعنی اتنا کچھ ہم کرتے ہیں اور پھر ہمارے دل میں کیا آ جاتا ہے، اچھا میرے گھر والے کہیں بڑی نیک ہے، یا مثلا میں خود ہی اپنے آپ کو کہنا شروع کر دوں۔ بعض دفعہ نا دوسروں کے نہیں، ہم اپنے آپ کے بڑے فیورٹ ہو جاتے ہیں کہ دیکھو نا میں کتنی اچھی ہوں اور میں یہ کر رہی ہوں، میں وہ کر رہی ہوں۔ نہیں، اپنا بھی فیورٹ نہیں ہونا، اور نہ گھر والوں کے لیے نہ کسی اور کے لیے۔ ہمیں ہر کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، بس ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت اور اس کی خوشنودی پر فوکس کرنا ہے کہ کون سی بات میرے رب کو خوش کرتی ہے، بس مجھے انہی چیزوں میں رغبت رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو نا میں 5 گولز دوں گی انشاءاللہ، اور یہ 5 کیز ہیں ٹو چینج انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارا رمضان میک اوور ہوگا۔ سب سے پہلی جو کی ہے وہ ہے کہ پاور اپ یور فاسٹ۔ اب دیکھیں بعض دفعہ ہم باقی چیزیں تو کرتے رہتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ روزہ اٹ سیلف بھی تو ایک عبادت ہے، اس کو بھی تو بہترین طریقے سے گزارنا ہے مجھے پورا دن۔ اور وہ کیا ہے کہ جیسے خاص طور پر آپ دیکھیں کہ روزے کا جو آپ کا جتنا بھی 12 18 20 گھنٹے 21 گھنٹے جتنا دیر کا آپ کا روزہ ہے، آپ نے نا اپنے آپ کو مانیٹر کرنا ہے کہ میں یہ وقت کیسے گزار رہی ہوں، اور کیا یہ وقت ایسے کاموں میں جا رہا ہے جو اللہ کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ اور پھر خاص طور پہ آپ دیکھیں قرآن مجید سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ روزے کی فرضیت کی حکمت کیا ہے، تقوی۔ اور پھر متقین کون ہوتے ہیں؟ میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا، کانشیس لائف گزارنی ہم نے۔ متقین وہ لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں اور فرائض کی ادائیگی کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچاتے ہیں۔ یعنی ایک تو فرض روزہ، پھر اس کے بعد نمازوں کی پابندی، یہ چیزیں ہمارے اندر تقوی کو سٹرونگ کرتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں ساتھ ساتھ ہر وقت کانشیس رہنا، ہر وقت کیئرفل رہنا، بول کیا رہے ہیں، سن کیا رہے ہیں، دیکھ کیا رہے ہیں۔ آپ نے نا اپنے ان 3 آرگنز کو خاص طور پہ چیک کرنا ہے۔ لکھیں اپنے پاس کہ اپنی آنکھیں، زبان اور کانوں پر چیک رکھنا، یہ تقوی ہے۔ زبان سے کیا بول رہے ہیں، کیا وہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے، جھوٹ تو نہیں، غیبت تو نہیں، ناشکری تو نہیں، کمپلین تو نہیں، کسی کی دل آزاری تو نہیں۔ کانوں سے کیا سن رہے ہیں، حرام باتیں، حرام چیزیں تو نہیں۔ اور پھر آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں، حرام باتیں، حرام چیزیں تو نہیں۔ بس آپ نے نا فلٹر کرنا ایوری ڈے اپنے آپ کو، اور جتنا زیادہ یہ فلٹر کا پروسیس سٹرونگ ہوگا اتنا اس کا مطلب آپ کے اندر تقوی سٹرونگ ہے۔ تو کہ کون سے 3 آرگنز آپ نے چیک میں رکھنے، بتائیں جلدی سے بتائیں۔ خاص طور پہ 3 چیزیں کن پہ زیادہ فوکس کرنا آپ نے، آنکھیں، زبان اور کان، ٹھیک ہے؟ باقی خود بخود صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ تینوں صحیح ہو گئے نا تو باقی انہی کے ذریعے پہنچتی ہیں نا چیزیں باقی جگہوں پہ۔ اب دیکھیں کہ روزہ رکھنا جو ہے نا بڑا منفرد عمل ہے، یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کیا ابو امامہ نے کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں۔ یعنی آپ دیکھیں یار بڑی ڈیفرنٹ چیز ہے، یہ بہت ہی ڈیفرنٹ عمل ہے۔ اچھا روزے میں اور باقی جو عبادات ہیں نا ان میں کیا فرق ہے کہ روزہ صرف روزے دار کو پتا ہوتا ہے اور اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں۔ اب دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے نا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یا حج کرتے ہیں یا باقی جو عبادات ہوتی ہیں، قرآن آپ پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ لیکن روزہ ایسا ہے کہ اگر آپ کمرہ لاک کر کے کچھ کھا لیں تو باہر والوں کو نہیں پتا کہ آپ نے روزہ آپ کا ہے یا نہیں۔ اس لیے اس کو منفرد عمل کہا گیا۔ صرف اللہ کا تقوی ہے جو آپ کو اس سے بچاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ کتنی پیاری حدیث ہے، منفرد عمل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ایک دن روزہ رکھے اور اسی پر اس کا اختتام ہو
تو وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک دن کا روزہ اللہ کی خاطر، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، سیدھا جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں کہ جنت میں مخصوص دروازہ ہے اس کا، اور پھر اس دروازے کا نام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایک دروازہ جس کو ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے روزے دار ہی داخل ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہ ہوگا. کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے اس دروازے سے، ان کے سوا کوئی داخل نہ ہو سکے گا، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اس میں کوئی داخل نہ ہوگا سوائے روزے داروں کے. مجھے یاد ہے ہم لوگ پاکستان میں تھے نا، تو وہاں پہ صبح سحری کے وقت اناؤنس کرتے تھے نا، تو مجھے بڑے مزے کا لگتا تھا. وہ کہتے تھے روزے دارو اللہ کے پیارو. تو میں نے کہا واقعی دیکھیں روزے دار تو بڑے اسپیشل ہیں، کیونکہ ان کے لیے اسپیشل ڈور ہے جنت میں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ روزہ جنت میں داخل ہونے کا ضامن بھی ہے اگر اللہ کی خاطر اسے رکھیں گے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا مجھے کسی عمل کا حکم دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. آپ کا دل کرتا ہے کوئی عمل ایسا کریں جس سے جنت میں داخل ہو جائیں؟ ہم سب کا دل کرتا ہے نا الحمدللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں ہے. پھر میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے ہی کو اپنے اوپر لازم کرو، اور یہ جنت میں داخلے کا ضامن ہے. پھر آپ دیکھیں نہ صرف یہ کہ جنت میں ہمیں داخلے کی ضمانت ملتی ہے، جہنم سے بھی دور ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ اس دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو 70 برس کی مسافت تک آگ سے دور کر دیتا. یعنی آپ یہ امیجن کریں کہ 30 روزے اور 70 years of جہنم، کتنا ہم دور ہوتے جاتے ہیں جہنم سے اور اس کی آگ سے ایک روزے کی وجہ سے. تو آپ دیکھیں ایک ایک دن جو روزے کا ہے نا بہت قیمتی ہے، اس کو ویسٹ نہیں کرنا، وقت نہیں ضائع کرنا. اسی لیے بار بار جو آپ کو کہا جا رہا ہے نا پلاننگ، وہ اس لیے کتنی فضیلت والا اور اتنی درجات کی بلندی والا عمل ہے، ہم کیوں اس کو ویسٹ کریں. پھر آپ دیکھیں ایک تو ہم نے روزے کی حفاظت کرنی، دوسری کی ہے ہماری کنیکشن وتھ قرآن. اور قیامت کے دن جو ہے وہ قرآن اور روزہ ہماری سفارش کرے گی. یعنی ویسے بھی الحمدللہ ہمیں پورے سال قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن رمضان میں خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے دن کے وقت اسے کھانے اور خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا، اس لیے اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما. اور قرآن کہے گا میں نے رات کو اسے سونے سے روکے رکھا، اس لیے اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. آپ نے فرمایا چنانچہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. سفارش کا کیا مطلب ہے؟ آپ جب سفارش کرتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اس کا یہ کام ہو جائے نا. تو آپ دیکھیں قرآن اور روزہ ہمارے لیے سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہم سے عذاب کو دور کر دے. تو یہ دونوں وٹنس بنیں گے قیامت کے دن. اب یہ کہ قرآن مجید کی ہم تلاوت کیسے کریں؟ بس ایسے جلدی جلدی پڑھ کے ختم کرنے پہ زور رکھیں؟ نہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں قرات کے لحاظ سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے تو نظر آئے کہ وہ اللہ سے ڈرتا. یعنی قرآن پڑھنا جو ہے نا ایک ایسا عمل ہونا چاہیے کہ آپ اس کو محسوس بھی کریں. یہ نہیں کہ ادھر ایک آیت پڑھی ادھر باتیں کر رہے ہیں، پھر 2 آیتیں پڑھی پھر ادھر بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، پھر کچھ پڑھا پھر آپ ادھر ادھر چلے گئے. یہ نہیں ہوتا. تلاوت کا حق ادا کریں. ایگزیکٹلی. اور تلاوت کا حق کیا ہے کہ دل سے محسوس کر کے اس کی تلاوت کریں. پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کے علم اور عمل میں بھی ترقی کریں، اور الحمدللہ
آپ نے آج جو دورہ قرآن شروع کر رہے ہیں الحمدللہ جز 1، وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کنیکشن وتھ قرآن میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے. یعنی جو دورہ قرآن ہے نا، تو وہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن کا دور کرتے تھے. تو ہم بھی اس لیے پورے قرآن سے ایک دفعہ گزر جاتے ہیں الحمدللہ. اور آپ دیکھیں کہ سلف صالحین رمضان کے مہینے کو قرآن کی تلاوت کرنے، اس کو غور سے سننے، اس کو سمجھنے، اس میں تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے درسگاہ خیال کیا کرتے تھے. یعنی وہ کیا کہتے تھے کہ رمضان کا مہینہ ایک انسٹیٹیوٹ کی طرح ہے. یہ ایک انسٹیٹیوٹ، ایک سکول ہے جس میں ہمیں قرآن میں اپنے آپ کو میسٹر کرنا ہے انشاءاللہ. اور ابھی استاذہ کا ایک لیکچر، ابھی سورہ زمر کی ایک آیت کی تفسیر میں استاذہ بتا رہی تھی کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ رمضان میں 2 چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، ایک تلاوت قرآن اور دوسرا بندوں کی خدمت، یعنی دوسروں کو کھانا کھلانا خاص طور پہ. تو آپ لوگ بھی سحری افطاری خوشی خوشی سے اپنے گھر والوں کو کروائیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں قرآن جو برکتیں بڑھانے کا بھی ذریعہ ہے. بعض مفسرین کہا کرتے تھے کہ ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں برکات اور خیرات نے ڈھانپ لیا. کبھی یہ نہ سوچیں کہ قرآن چھوڑ کے آپ کی زندگی میں خیر و برکت آئے گی، قرآن کے ساتھ آئے گی. آپ ٹائم گین کرتے ہیں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں. جیسے ہمیں بعض دفعہ ہوتا ہے نا، میرے یہ بھی کام ہے، وہ بھی کام ہے، یہ بھی جاب ہے، یہ ایگزام ہے، یہ کوئز ہے، یہ فلاں یہ فلاں، تو اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں وہ ضروری. یہ نہیں، قرآن کے ساتھ وقت گزاریں، اور جتنا گزرے گا وقت اتنی برکت ہوگی انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں نمبر 1 ہو گیا ہمارا فاسٹ، نمبر 2 قرآن، اور نمبر 3 ہماری عبادت. اور عبادات میں خاص طور پر ہماری نماز، کیونکہ آپ دیکھیں قبر میں نیک اعمال مومن کی حفاظت کریں گے، اور نماز از ون آف them. آپ کو ڈر لگتا ہے قبر سے، قبر کے عذاب سے؟ سب کو وحشت ہوتی نا قبر کا سوچ کے، لیکن جانا تو سب نے ہے نا، جھٹلا تو نہیں سکتے اس کو. لیکن آپ دیکھیں یہ حدیث بہت انسان کو تسلی دیتی ہے کہ اگر ہم دنیا میں کوشش کریں گے تو انشاءاللہ قبر میں آسانی ہوگی ہمارے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، سوائے اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے ہوتی ہے، اور روزہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے، اور زکوٰۃ اس کے بائیں طرف ہوتی ہے، اور دیگر نیک کام صدقہ، صلہ رحمی، نیکی اور لوگوں سے اچھائی اس کے دونوں پاؤں کے پاس ہوتے ہیں. ہر نیکی آپ کی قبر میں آپ کی محافظ بنے گی. اب دیکھیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، صلہ رحمی، نیکی، لوگوں سے اچھائی، اچھا اخلاق، اور پھر اس کے پاس اس کے سرہانے کی طرف سے آ جاتا ہے. یعنی عذاب آتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے. پھر اس کے دائیں طرف سے آ جاتا ہے تو روزہ کہتے ہیں میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے. پھر اس کے بائیں طرف سے آ جاتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں. پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف آ جاتا ہے تو نیک اعمال، صدقہ، نیکی اور لوگوں سے اچھا سلوک کہتے ہیں میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں. تو آپ کی نیکیاں آپ کا پروٹیکشن پلان ہے قبر میں، ان کا اہتمام کریں اور ان کی حفاظت بھی کریں انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود نے سوال کیا کہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. ماشاءاللہ بھی کچھ سسٹر سے یہ گول لکھا ہے، بس اس کو مینٹین کرنا ہے ان رمضان اینڈ آفٹر رمضان آلسو، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کو محبوب عمل ہے یہ. پھر جو دن میں 12 نفل پڑھتا ہے اس کا کیا اجر، دن اور رات میں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیشہ 12 رکعت پڑھے تو اللہ عز و جل اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. ظہر سے قبل 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت. تو اب دیکھیں یہ ہماری فرض نماز ہے نا، کہ 2 فرض فجر میں پڑھتے ہیں، 4 ہم ظہر میں پڑھتے ہیں، عصر میں 4، مغرب میں 3 اور عشاء میں 4. اور پھر یہ ہماری سنت مؤکدہ ہیں جو 12 رکعت پڑھنے کا ثواب ہے نا جنت، وہ یہ 12 رکعت ہے. فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2. تو یہ 4 سنن رواتب پڑھتا ہے تو جنت میں جائے گا. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ غیر مؤکدہ سنتیں بھی ثابت ہیں، یعنی ظہر میں 2 ایکسٹرا، ظہر کے بعد عصر سے پہلے 4 اور مغرب سے پہلے 4، تو یہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ فرائض اور نوافل کی ادائیگی اللہ کے قرب اور اس کی محبت پانے کا ذریعہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا. فرائض کی ادائیگی کیا ہے؟ روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے. تو جب آپ یہ فرائض ادا کرتے ہیں تو آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. اور پھر اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. اور نفل کیا ہے آپ کے؟ جیسے آپ سنت پڑھتے ہیں، آپ قیام اللیل کرتے ہیں، تہجد، اشراق، یہ ساری چیزیں پھر نفل میں نفل صدقات ہو گئے، عمرہ اور حج نفل ہو گیا فرض کے بعد. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں. یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر انسان، جیسے میں نے آپ کو کہا نا، اللہ کانشیس لائف گزارتا ہے. کیونکہ نوافل کیا ہوتے ہیں؟ وہ آؤٹ آف لو ہم کرتے ہیں نا. آپ دیکھیں نفل اور سنتیں سوائے اللہ کی محبت کے کوئی اور نہیں پڑھ سکتا. ان کو تو برڈن لگتا ہے پھر، ورنہ کہتے ہیں یہ ایکسٹرا کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. لیکن جس کے اندر محبت ہوتی ہے نا، اس کے لیے ہر کام آسان ہے. اور جب محبت کرتا ہے تو پھر اور کانشیس ہو جاتا ہے اپنے رب کے بارے میں. پھر اس کے بعد نمبر 4 کی ہے ہماری سپلیکیٹ ہارٹ، دعائیں. دعائیں لکھیں، اپنی دعا ڈائری بنائیں. آپ کی دعا ڈائری ہے؟ کتنے سسٹرز کے پاس دعا ڈائری ہے؟ ماشاءاللہ، ویری گڈ. اگر نہیں ہے تو بنائیں، ابھی سے بنا لیں، ابھی 3-4 دن ہیں، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اس میں دعائیں لکھیں، مثلا دین، دنیا، آخرت، اپنی ذات کے بارے میں، فیملی کے بارے میں، جو جو چاہیے سب لکھیں. پھر آپ کی کام کے حوالے سے خواہشات، خواب، تمنائیں، دل کی باتیں سب لکھیں اس میں. ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہو سکتی. تو جو بھی چاہیے اپنے رب سے مانگے. صحابہ کرام کو تو جوتے کا تسمہ بھی چاہیے ہوتا تھا تو اللہ سے مانگتے تھے. تو آپ یہ نہ سوچا کریں اب اچھا اب یہ بھی مانگوں، ہاں وہ بھی مانگے. جو آپ کو لگتا ہے نا کہ نہیں، تو آپ سوچیں کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ سب کر سکتا ہے. جو آپ کو ناممکن لگتا ہے نا وہ آپ کو لگتا ہے، اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں خاص طور پر نا آپ نے محسن بننے کی دعا مانگنی کہ ہم ہر کام کو نا احسان کے لیول پہ کریں. کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ ایکسیلنس کے لیول پہ؟ ویری گڈ. چلیں اس دعا کو مانگے میرے ساتھ. اللہم زیننا بزینت الایمان واجعلنا ہداۃ مہتدین. اے اللہ تو ہم کو ایمان کی زینت سے مزین کر دے، یعنی ہمارا دل
ایمان سے بیوٹیفائی ہو جائے. کیونکہ آپ دیکھیں محسن کون ہوتا ہے؟ جو ہر کام کو بیوٹیفلی کرتا ہے اور ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بناتے. یعنی ہم اچھی لیگیسی چھوڑیں، لوگ ہمیں جب دیکھیں تو کوئی اچھی بات اور اچھی انسپریشن لیں. پھر اچھے اخلاق کی دعا بھی ہم نے مانگنی ہے انشاءاللہ، کیونکہ رمضان میں تو بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ہم کافی کرینکی اور گرمپی ہو جاتے ہیں. تو یہ دعا کثرت سے مانگنی ہے آپ نے. اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق، کہ اے اللہ میرے سب سے اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرما. لا یہدی لأحسنها الا انت، آپ کے سوا اچھے اخلاق کی راہ کوئی نہیں دکھا سکتا. یعنی اللہ ہی ہے جو بتاتا ہے اور بندے کی رہنمائی کرتا ہے کہ تم اپنے آپ اپنا اچھا اخلاق اور کردار کیسے کرو. وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، اور یا اللہ برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے. لا یصرف عنی سیئها الا انت، کہ تیرے سوا مجھ سے کوئی اور برے اخلاق کو دور نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ اچھے اخلاق کی دعا آپ لوگوں نے یہ دونوں دعائیں ایڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارے چینل میں ہیں نا تو میں انشاءاللہ یہ دونوں امیجز آپ سے اس میں شیئر کر لوں گی. پھر نمبر 5 اینڈ لاسٹ پوائنٹ ہے، پانچویں ہماری کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شیئر کرنا نہ بھولیں. ٹھیک ہے، ایک تو آپ دیکھیں روزانہ صدقہ کریں. اچھا کون سا صدقہ ہے جو آپ ہر وقت کر سکتے ہیں؟ ہر وقت کون سا صدقہ؟ اسمائل. یس. آپ دیکھیں، اور اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے اسلاف 2 چیزوں کا اہتمام کرتے تھے، اور وہ کون سی تھی؟ تلاوت قرآن اور دوسروں کو کھانا کھلانا. تو آپ نے کیا کوشش کرنی ہے کہ وہ بھی صدقے کی نیت سے کریں، اور یہ سوچیں کہ کھانا کھلانا جو ہے وہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے. تو جہاں جہاں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، جہاں پہ خود بنا سکتے ہیں یا بنا کے کھلا سکتے ہیں یا اسپانسر کر سکتے ہیں، ضرور اس چیز میں اپنا حصہ ہم نے ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں محسن کا اخلاق بھی بتایا، اور محسن کا اخلاق کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہم بہت زیادہ ہمیں ملینئر ہونا چاہیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے. نہیں، ہمارے اندر بس اللہ کی محبت ہونی چاہیے اور احسان کی کوالٹی ہونی چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ساتھ ساتھ اور بھی کوالٹیز ہوتی ہیں محسنین کی. والکاظمین الغیظ، کیا روزے میں غصہ آتا ہے آپ کو کبھی؟ اب آپ نے محسن بننا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ دعا جو میں نے بتائی نا، اللہم زیننا بزینت الایمان. اور پھر والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین. یہ کام کریں گے نا تو اللہ کی محبت ملے گی، کیونکہ یہ محسن یہ سب کام کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ شیطان جو ہے نا وہ تو جکڑے ہوئے ہوتے ہیں رمضان میں، لیکن ہمارا نفس جو ہے نا بعض بخل پہ ہمیں ابھارتا ہے، یا ہمارے اندر بخیلی آ جاتی، شیئر نہیں کرنا چاہتے ہم کہتے ہیں مجھے پتہ چلا تو اس کو کیوں بتاؤں، یا اس سے کیوں دوں، یا فلاں کو کیوں دوں. تو جب بھی شیطان وسوسے ڈالے تو صدقہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان بندہ اپنا صدقہ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ کر صدقہ کرتا ہے. یعنی میں جب بھی یہ حدیث پڑھتی ہوں نا تو مجھے وہ باکسنگ والے وہ نہیں ہوتے گلوز، وہ یاد آ جاتے ہیں. 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ دیتا ہے، کیونکہ یوزلی باکسنگ میں جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں نا لوگوں کے. تو آپ سوچیں کہ ایک صدقہ ہے آپ کا اور کیسے آپ نے شیطان کے دان توڑ دی. اور پھر اگر اس کے دان ٹوٹنا کیا ہے، اس کا ویک ہو جائے گا نا وہ. تو صدقہ نا شیطان کو ویک کر دیتا ہے. پھر آپ دیکھیں صدقہ کرنا خیر و برکت میں اضافے کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور رات اور دن کی فیاضی سے اس میں کمی واقع نہیں ہوتی. کیا تم نہیں دیکھتے
کہ اس نے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے کتنی فیاضی کی ہے، لیکن اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ ہم جتنا مرضی صدقہ کریں، ہمارا مال بڑھتا چلا جاتا ہے، برکت ہوتی چلی جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فیاض ہے، اللہ الغنی ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ صدقہ کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پہ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اور آپ دیکھیں، مجھے لگتا ہے یہ حدیث نا بہت پیاری ہے۔ آن لائن ڈونیشن میں نا مجھے لگتا ہے یہ حدیث ہم بڑے اچھے طریقے سے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یوزلی ہم ماؤس سے رائٹ کلک کرتے ہیں نا، سارا کچھ اپنے ماؤس کو ہم یوز کرتے ہیں، تو لیفٹ ہینڈ تو یوز نہیں ہوتا ہمارا، تو بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ نے اپنے ماؤس کو اسکرول کیا، آپ ڈونیشن کے لنک پہ گئے، آپ نے ڈونیٹ کیا، آپ کے بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلا دائیں نے کیا کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو صرف اس کے لیے خالص ہوں، اور پھر قیامت کے دن وہ صدقات ہمارے لیے سایہ بنے انشاءاللہ۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ 5 باتیں تھیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے ہیلپ ہوئی ہوگی، تھوڑا سا آپ کا ذہن بن گیا ہوگا اور ذہن کھل بھی گیا ہوگا کہ رمضان کو کیسے خوبصورت اور بھرپور طریقے سے گزارنا ہے۔ چلیں اس دعا کو مانگتے ہیں، اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آج تو ہم نے تھوڑا سا اسپریچول ایسپیکٹ ڈسکس کیا تھا رمضان کا، کل ہم پلانرز پہ بات کریں گے کہ پورے دن کی ہم نے پلاننگ کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ انشاءاللہ اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم 2 منٹس کی بریک کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ دورہ قرآن کے لیے فریش اپ ہو جائیں، اور 2 منٹس کی بریک کے بعد پھر انشاءاللہ میں آپ کو جز 1 کا ایک بریف سا انٹرو دوں گی اور پھر ہم اپنا جز 1 سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ کھڑے ہو جائیے، ذرا سا پانی وغیرہ پی لیں، فریش اپ ہو جائیں، اور قرآن مجید بھی اپنے ساتھ لے آئیں، اور جو بھی نوٹ بک جس پہ آپ نوٹس اپنے لیں گے وہ بھی ریڈی کر لیجیے ان 2-3 منٹ میں، اور پھر ہم انشاءاللہ اپنا قرآن شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر۔